بجٹ جو کہ پیش کیا گیا ہے، کیا یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے؟ بجٹ تو ہر سال آتا ہے اور اسی کا افسوس ہے کہ ہر سال آتا ہے۔ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے وہ انڈسٹری کرتی ہے۔ جو یہ بجٹ آیا ہے ایسا محسوس ہوا ہے کہ حکومت کی یہ کوئی پرائیورٹی نہیں ہے۔ انکم ٹیکس اور FBR کا اتنا بڑا خوف آ گیا ہے۔ 37A کے نام سے ایک شک ہے، وہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ اس بزنس مین کو اریسٹ کر لیں۔ ہماری انڈسٹری سے ہر سال بہت سارے بچے MBA کر رہے ہیں۔ 2 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس میں بچے پڑھتے ہوئے فخر سے اپنا نام بتاتے ہیں، باقی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا بچہ وہ فخر سے یہ نہیں بتائے گا کہ میں فلاں یونیورسٹی میں۔ ہاں نہیں، بچے نہیں بتاتے۔ ایک یونیورسٹی میں گیا تو میں نے وائس چانسلر سے پوچھا کہ آپ 5 سال کی ڈگری کرواتے ہیں، وہ آپ 4 سال میں پڑھا لیں نا یہ بکس اپنی ساری، کیونکہ 1 سال بچہ ہمیں دے دیں۔ کارپوریٹ سیکٹر میں ہمارے پاس لائٹ بزنس کا نالج ہے، جی بالکل، ان کے پاس بکش نالج ہے۔ وہ جب پریکٹیکل لائف میں بچہ آتا ہے تو بیچارہ اس کو انٹرویوز 10 یونیورسٹیوں کے بچوں کو انٹرویو کریں تو الٹیمیٹلی سٹارٹ ہم 25-30 ہزار سے ہی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں عروج رضا سیامی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بجٹ جو کہ پیش کیا گیا ہے، ابھی بحث اس کے اوپر جاری ہے 2025 اور 26 کے لیے، آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ بجٹ عوام کے لیے کیا امیدیں اور کیا تھریٹس لے کے آیا ہے؟ کیا یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے، یا کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے تھوڑا سا عوام دشمن بجٹ لگ رہا ہے؟ اسی بحث کو ہم نے جاری رکھتے ہوئے آج فیصلہ کیا کہ اپنے اسٹوڈیوز میں ہم انوائٹ کر رہے ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جناب ناصر قریشی صاحب کو، کیونکہ ریسنٹلی ہم نے ان کے کچھ کامنٹس دیکھے تھے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ، ان کو بجٹ کے اوپر کچھ تحفظات بھی تھے، لیکن وہ خوشائند بھی دکھائی دے رہے تھے کہ اس بجٹ سے ان کی انڈسٹریز اور جو عام آدمی ہے اس کی جو روزمرہ کا جو بجٹ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ تو ویلکم کریں گے ہم ناصر قریشی صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو اپنے اسٹوڈیوز میں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ موسٹ ویلکم، تھینک یو ویری مچ۔ سر بجٹ آیا ہے، اور چونکہ ہم لوگ کام کرتے ہیں اکنامک امپاورمنٹ پہ بھی، تو اس بجٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بجٹ تو ہر سال آتا ہے جی، اور اسی کا افسوس ہے کہ ہر سال آتا ہے۔ کاش یہ 10 سال کا اکٹھا آ جائے ٹھیک ہے۔ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی تو مل جائے، ایک انویسٹرز کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ شارٹ ٹرم جو ہر سال ایک نیا حکم نامہ آ جاتا ہے اور ہر سال آپ کو ان نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بزنس کمیونٹی اس سے بہت ڈسٹرب ہے، بہت پریشان ہے۔ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، جی، کس طرح پریشان ہے؟ کیا ہے ایسا اس بجٹ میں جس نے بزنس کمیونٹی کو پریشان کر دیا؟ بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پروڈکٹ اور اس کی پوزیشن۔ پروڈکٹ ہے بزنس مین، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پوزیشن ہے پاکستان۔ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، تمام مینوفیکچرنگ سیگمنٹ -1.4% نیگیٹو گروتھ کے ساتھ ہمیں پچھلے سال سے جہیز میں ملا۔ اب جو یہ بجٹ آیا ہے اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور اوور آل مینوفیکچرنگ سیگمنٹ کے لیے جی جی، ایسا محسوس ہوا ہے کہ حکومت کی یہ کوئی پرائیورٹی نہیں ہے۔ بزنس مینوفیکچرنگ، خصوصاً مینوفیکچرنگ، اوکے، وہ پرائیورٹی نہیں ہے۔ جی جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے وہ انڈسٹری کرتی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور سب سے زیادہ جو فارن ایکسچینج کمانا چاہیے اور GDP میں جس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے امپلائمنٹ میں بھی، وہ انڈسٹری ہوتی ہے۔ بالکل، انڈسٹری کے لیے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس بجٹ میں، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ انڈسٹری کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی ریلیف؟ وہ ریلیف ہوتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، ایگزیکٹلی۔ دوسرا ہوتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس۔ پاکستان بدقسمتی سے ہمارے جو اس وقت کے وسائل ہیں مینوفیکچرر کے لیے، وہ اس ریجن میں سب سے مہنگا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا سامنا ہے ہمیں، سب سے مہنگا۔ جب ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ زیادہ ہوگی، جب ہماری پروڈکٹ
میں وہ پرافٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہم اپنے کارخانوں کو ماڈرنائز کیسے کر سکتے ہیں؟ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ اپنی مشینوں کو اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم مینوفیکچرنگ میں ماڈرنائزیشن نہیں کریں گے جو کہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے ہم دنیا میں کمپیٹیبل نہیں رہیں گے. بالکل. اگر ہم اپنی مشین میں ماڈرنائزیشن نہیں کریں گے اپنے سسٹم میں نہیں کریں گے یہ کرنے کے لیے ہمیں پروفٹ چاہیے. جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگا تو پروفٹ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. اوپر گورنمنٹ کی جو اس وقت FBR کے لیے جو اس دفعہ انہوں نے ویسے تو پہلے بھی تھا یہ 37A کے نام سے ایک شک ہے جس میں وہ اختیار دیتے ہیں اپنی کمشنر کی اجازت کے ساتھ کہ آپ اس بزنس مین کو اریسٹ کر لیں. اب انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اور انہوں نے امینڈمنٹ جو کی ہے وہ ایسے بیوروکریٹک طریقے سے کی ہے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی غلطیاں جو ہیومن سائیکالوجی میں ایک آرڈنری غلطی گنی جاتی ہے. مثلاً آپ نے انجانے میں غلط انفارمیشن دے دی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جان بوجھ کے دی ہے اور اس کو پیکا قانون میں یہ بھی یہ لے کے جا سکتے ہیں. نہیں اس میں وہ اس کی وہ فراڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. بالکل بالکل. اور اگر آپ نے انفارمیشن غلط دی ہیں یا آپ کو اس کا علم نہیں تھا ایرر بھی تو ہو سکتا ہے. ایرر بھی ہو سکتا ہے. ہیومن ایرر بھی ہے. یا آپ نے ٹیکس دینا تھا اور 3 مہینے تک آپ نے ٹیکس نہیں دیا. سیلز ٹیکس کی بات کر رہا ہوں وہ بھی فراڈ میں آتا ہے. اور اس فراڈ کو وہ کہتے ہیں کہ کمشنر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور آپ اس بزنس مین کو اس کے ریپرزنٹیٹیو کو اس کے ڈائریکٹر کو اور CFO کو آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں بیہائنڈ دا بار لے کے جا سکتے ہیں. وہ بعد میں ثابت کرے گا وہ انوسینٹ ہے یا نہیں. یہ تو سر بہت ہی ظالمانہ قسم کی ایک چیز بتا رہے ہیں آپ. تو کون کرے گا پھر بزنس پاکستان میں جب اٹھائے جانے کا خطرہ ہو؟ یہ تو 37AA کہتے ہیں اس کو 37AA. اور اس میں آپ اس پرٹیکولر امینڈمنٹ کے بعد بزنس مین ہم نے 17 کو ایک کنونشن بزنس مینس کا لاہور میں رکھا ہوا ہے اور ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو اپنی فیکٹریز کی چابیاں دے دیتے ہیں کیونکہ ہم تو نہ ٹیکس دے سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں ان حالات میں. ٹھیک ہے. تو آپ ان چابیوں سے اتنے اگر ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے کارخانے کھولیں اور ہماری جگہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ دیں. اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ اس قدر قابل ہوتی تو گورنمنٹ نے جو انڈسٹری اپنے پاس رکھی ہے مثلا اسٹیل مل رکھی ہے اپنے پاس ریلوے رکھی ہے PIA رکھی ہے پاکستان پوسٹ آفس رکھا ہے اور بہت سے محکمے ہیں ان کا ستیہ ناش ہے. تو سر اگر ان کا ستیہ ناش ہو گیا جو نیشنل ادارے ہیں قومی ادارے ہیں تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آج آپ سے جب بات کروں گی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے بھی بڑا ریلیف ہے لیکن یہ تو مطلب خاص لوگوں کے لیے بھی بڑی مایوس کن صورت حال ہے اس بجٹ میں. اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے درجنوں ڈیلی انٹرویوز ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں بجٹ عوام دوست ہے نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یار اس کے لیے تو کوئی ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں کوئی اکانومسٹ ہوں. آپ سمپل آرڈنری ایک بندہ جو گراسری کرنے جاتا ہے گراسری اسٹور میں اگر اس کو قیمتیں پہلے سے کم ملتی ہیں تو بجٹ بہت اچھا ہے. لیکن قیمتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. سر کل پیٹرول کی قیمت بھی تو بڑھ رہی ہے. پیٹرول کی قیمت ابھی یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو وار سٹارٹ ہو گئی ہے آج ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور آئل پرائسز آپ دیکھیں شوٹ کریں گی جمپ کریں گی اور ایران کے پاس تو یہی دھمکی ہے کہ میں یہاں سے گزرنے والا کوئی بھی آئل کیریئر جو ہے اس کو میں گزرنے نہیں دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو شارٹیج تو ہوگی پرابلم تو ہوں گے. دیکھیں ان کو ہم کہتے ہیں افس انفورسینس.
یہ انفورسینس کی پرسنٹیج جب ہم فیزیبلٹی بناتے ہیں تو نارملی 8 سے 10% رکھا جاتا ہے ہمارے جیسے کنٹری میں، لیکن یہاں پہ تو مور دین 50% انفورسینس. بالکل ایسا یہ چیخیں نکل جاتے ہیں جب آپ گاڑی ایک فل کروانے جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ. تو سر مطلب بجٹ جو ہے اس کے اوپر اب بحث شروع ہو گئی ہے، پاس بھی ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہر سال ہی ہو جاتا اب ہے تو پاس. خصوصاً پاس ہو جائے گا کیونکہ پورا میڈیا جو ہے وہ جی ایران وار کو کور کر رہا ہے، ایگزیکٹلی. اور اب تو احتجاج کی کوریج دیں گے نہیں. ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو مطلب اگر ایک انڈسٹریلسٹ کو، اسمال ٹریڈر کو، یا جو گھروں میں بیٹھ کے صنعتیں لگا کے کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی ریلیف نہیں ہے. مطلب چلے سمجھ میں آتا ہے کہ جی خاص آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، انڈسٹری کا جو وہ والیوم ہے وہ بڑا ہے، وہ زیادہ کما رہے ہیں، لیکن جو ایک چھوٹا سا دکاندار ہے یا کوئی خاتون ہے وہ بزنس کر رہی ہے، تو اس کے لیے بھی اس بجٹ میں کوئی آپ کو اس طرح کی خوشائند، کوئی ریلیف، کہ کوئی کھڑکی کھل جائے، کوئی تازہ ہوا کا جھونکا ہی اس کو مل جائے کہ وہ ایک تو وہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، یا پھر جو اس کے باقی کے معاملات ہیں وہاں پر کوئی، یا ٹیکسز میں کوئی چھوٹ. دیکھیں، سب لوگ اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں اور بزنس کوئی کوئی کرتا ہے. ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بزنس کرنے کا، انویسٹمنٹ کرنے کا. جی انویسٹرز آر جسٹ لائک مائگریٹری برڈس، جہاں پہ ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملتا ہے وہ وہاں لینڈ کر جاتا ہے. ایگزیکٹ. پاکستان سے باہر ہی چلا گیا اب تو بزنس مین. 7,500 کمپنیز پاکستان سے یو کے میں رجسٹر ہوئی ہیں پچھلے سال. اور پھر ملائیشیا، ہانگ کانگ، سنگاپور، دبئی، یہ تو اس کے علاوہ ہے. دیکھیں، ملائیشیا میں میری ملیشین ایمبیسڈر سے بات ہوئی ہے. ہم ایک بزنس اپرچونیٹیز کانفرنس پلان کر رہے ہیں ملیشیا میں کرنے کی. تو امبیسڈر صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ آفیشیل فگر 80,000 to 100,000 کے قریب ہے پاکستانی وہاں پہ، ملیشیا جیسی جگہ پہ. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان آفیشلی اٹ از مور دین 250,000. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ تو صرف آپ ملائیشیا کا بتا رہے تھے، ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی اس میں تو وہ 400 سم تھنگ پہ جو پوری دنیا میں جا رہے ہیں مختلف ممالک میں. تو سر بجٹ پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں تو ایک عام آدمی کے کچن چلتا رہے، ایک دکاندار ہے اس کی دکان چلتی رہے، ایک خاتون ہے وہ کوئی نیا سٹارٹ اپ کرنا چاہتی ہے، اپنے گھر میں ہے، ان رجسٹرڈ بزنس ہے، تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ کوئی انکم ٹیکس کی طرف سے ایسی کوئی چھوٹ آئے گی کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے بھی عورتیں کام کریں. تو انکم ٹیکس اور ایف بی آر کا اتنا بڑا خوف آ گیا ہے سوسائٹی میں کہ اب بچے جن کو، جو پاکستان کا فیوچر ہے، مستقبل کے معمار ہیں، ان کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ہے پلان، کوئی سٹارٹ اپ، تو وہ کہتے ہیں میم سٹارٹ اپ شروع کرنے سے پہلے ہی ڈوب جاتا ہے. اور دوسرا ایف بی آر کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ ہر دوسرے دن وہ ہمیں کسی نہ کسی عدالت میں بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کی عدالت میں پیش ہو. مطلب لینگویج بھی اتنی ان کی رونت بھری ہوتی ہے نوٹسز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میم ہماری جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بڑی بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے. اٹ از ویری مچ ٹرو. بزنس مین، آئی ایم ان بزنس فار لاسٹ 45 ایئرس، اور اپنا جو انر آواز ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ جاب. ایٹ لیسٹ بحیثیت پاکستانی جب مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو میں کہوں گا میں نے اتنا ٹیکس دیا ہے، اتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے اپنے ملک کے لیے، اور یہاں پہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ رشوتیں بھی دی ہیں، فورسڈ رشوتیں جو ہوتی ہیں وہ دی ہیں. اور میرے لیے کوئی انسینٹیو نہیں تھا یہاں پہ، کسی کے لیے بھی نہیں. کسی کے لیے نہیں. تو لوگ اسٹارٹ اپس جو کرتے ہیں، ہماری خواتین، ہمارے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی وہ الاؤ نہیں کرتی کہ کوئی خوشی خوشی ٹیکس دے دے. دیکھیں آپ سوسائٹی کا کتنا اثر ہوتا ہے. یہاں سے آپ دبئی چلے جائیں
یہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ تک دھینگا مشتی نظر آئے گی, وہاں پہ جا کے سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. ماحول بنا کے دینا, لوگوں کو ٹیکس کی طرف لے کے آنا, ان کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آنا. اور وہ بھی پیار سے اگر لائیں تو بہتر ہے, مطلب ڈنڈے سے تو نہیں نا, پوری دنیا اٹھا میں کے لے جائیں, جی ان کو جیلوں میں ڈال دیں, قید و بند میں ڈال دیں, مقدمے کر دیں. سر یہ تو کوئی سلیوشن نہیں ہے نا, پھر تو کوئی بھی نہیں آئے گا انڈسٹری کی طرف, انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا. رسپیکٹ, ہاں جی, ہمارے ہاں سیلف رسپیکٹ نہ سکھائی جاتی ہے نہ پروموٹ ہوتی ہے, نہ ہمارے اکیڈیمیا میں سکھائی جاتی ہے اور نہ ہماری مدرسوں میں اور مساجد میں سکھائی جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 25 کروڑ میں 1 کروڑ بچہ تو آپ کا کام کرتا ہے, چھوٹا بچہ اسکول کی بجائے بالکل وہ موٹر مکینک بن گیا یا کچھ بن گیا. 3 کروڑ بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 4 کروڑ آپ کے بیگرز ہیں, اور یہ واحد انڈسٹری ہے جس کا گراف 90 ڈگری پہ جا رہا ہے اوپر, کیونکہ اس کی ایکسپورٹ بہت ہو گئی ہے. اب تو جدہ میں جا کے دیکھیں, حج کرنے جا کے دیکھیں, اب آپ دبئی میں دیکھیں, مطلب وہ ممالک پریشان ہے کہ اتنا بیگر پاکستان سے کیوں آ رہا ہے. میم جدہ تو چلیں, پاکستانی ڈائسپورا بہت زیادہ ہے. جی. اب پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی کہ چائنا میں مسجد کے باہر ایک پاکستانی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ ہم پاکستان کا امیج باہر کی دنیا میں پیش کر رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر قوم کے اوپر سختی کریں گے, آئیڈیلسٹک سوچ ہوگی آپ کی اپروچ ہوگی کہ یہ, تو پھر قوم بھی ایسی پیدا ہوگی. دیکھیں ہمارے یہاں ہم لوگ باہر جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں جو لوگ, آپ دیکھیں پاکستان کی وجہ شہرت امریکہ میں ڈاکٹر تھے. ٹھیک ہے جی, آپ کو ہر ہاسپٹل میں ٹاپ کا ڈاکٹر پاکستانی ملے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ وہ سارے پاکستان چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں. ہے, ماحول اپریسیشن نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, اپریسیشن نہیں ہے. اگر وہ اپنا کوئی ہاسپٹل لگانا چاہتے ہیں تو ٹیکسز بہت سارے ہیں, تو کیسے کوئی کرے. اچھا سر, یہ تو چلے بات ہو رہی ہے بڑی, میں کہتی ہوں کہ اس پروگرام کے سٹارٹ میں یہ بڑی مایوسی والی باتیں آ گئی ہیں, لیکن کیا کریں ناظرین, جو حقیقت ہے وہ بھی آپ تک بتانا بہت ضروری ہے, آپ کے سامنے لانا بہت ضروری ہے کہ لوگ کیوں تنگ ہیں. یہی چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اکنامک امپاورمنٹ ہونی چاہیے, معاشی استحکام ہونا چاہیے پاکستان میں, باہر سے انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اور اس کے لیے حکومت بہت سارے اقدامات بھی کر رہی ہے, لیکن ابھی تک ان کا کوئی مثبت, کوئی وہاں پہ مجھے کوئی جیسے رزلٹ ہوتا ہے پازیٹیو یا پھر رزلٹ, دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی. پازیٹیوٹی تو بالکل نظر نہیں آ رہی, الٹا پاکستان کا انویسٹر جو ہے اس کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. پھر جو خواتین بچ جاتی ہیں ہمارے پاس, تو خواتین کے لیے سر اس بجٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو کیا یہ جو 37A کی جو ابھی آپ نے کلوز بتائی, جس کے تحت کہ جو فراڈ سمجھا جائے گا اس کو اٹھایا جائے گا, اس کو بند کر دیا جائے گا, اس کے اوپر کیسز ہوں گے, اور پھر وہ کیسز تو چلتے ہیں, تو کیا یہ خواتین کے اوپر بھی اسی طرح لاگو ہے؟ ایبسلیوٹلی, جو بزنس کرے گا, جی, جو ڈاکومنٹڈ بزنس کرے گا وہ تو اس کلاس میں آئے گا ضرور. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ پاکستان میں آپ کو ڈاکومنٹڈ بزنس کرنے کے لیے ایک علیحدہ نام ہے آپ کا, آپ ہے فائلر, اور دوسرا آپ تھوڑا سا فائن دے دیں تو آپ نان فائلر ہوتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی کلاس نہیں لگتی, کوئی 37A نہیں لگتا اس پہ, اور آپ جو مرضی کریں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کیا نان فائلر سٹیٹس ہے, کیا یہ ہے کیا؟ میرا بھی یہی سوال ہے. یہ نان فائلر پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیکس جو دینے والا ہے وہ تھوڑا ٹیکس دے دے, اور جس نے گاڑی لینی ہے اور جو ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا زیادہ وہ پے کر دیں ہمیں, وہ نان فائلر ہے, ہم اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے. اچھا, وہ 37A میں نہیں آئے گا؟ نہیں, وہ نہیں آئے گا.
اچھا جو نان فائلر ہے، کیونکہ پچھلے دنوں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ میم بھی بہت بنے تھے کہ قربانی کا گوشت ہو تو اس کو جو فائلر ہے اس کو زیادہ ملے گا، نان فائلر کو کم ملے گا. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ جو فائلر ہے اس کو حکومتی جو چھوٹ ہے یا مراعات ہیں یا جو تھوڑی بہت فائدے ہیں وہ اس کو ملیں گے اور نان فائلر کو نہیں ملیں گے؟ کیونکہ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ نان فائلر کو زیادہ مل رہے ہیں. نان فائلر گورنمنٹ پروموٹ کر رہی ہے ان کو. ٹھیک ہے. ان کی پالیسی سے یہ لگتا ہے گورنمنٹ ان کو پروموٹ کرتی ہے کہ یہ ایک علیحدہ اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے. اور دے آر ویری مچ ہیپی کہ جی ہم تھوڑا سا، لیکن انہوں نے گاڑی لینی ہے ہاں جی. کسی اے بی سی کے نام پہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ادھر سے بھی وہ ٹیکس بچا لیں گے اپنا. اوکے. آخر اس ملک کی ایلیٹ جو تھی انہوں نے بھی تو اپنی کمپنیوں میں جو اکاؤنٹس تھے وہ اپنے آفس بوائز کے نام پہ اور مختلف ریڈی والوں کے نام پہ رکھے ہوئے تھے نا. فالودہ کلفی فالودہ والوں کے. کلفی. تو یہ چیزیں دیکھیں، بات یہ ہے جب آئی ڈی کارڈ بنتا ہے آپ کا تو آپ ٹیکس کی رجسٹریشن بھی ساتھ ہی کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ اس کا حل کیا ہے. سر ابھی اس کے حل سے پہلے ایک اور مشکل سوال ہے میرے ذہن میں جو میں نے آپ سے کرنا ہے. ہماری انڈسٹری سے ہر سال بہت سارے بچے جو ہیں وہ تیار ہو کے نکلتے ہیں، MBA کر رہے ہیں، کوئی فائنانس میں ڈگری کر کے آ رہا ہے، کوئی مارکیٹنگ میں کر کے آ رہا ہے، سیلس میں کر کے آ رہا ہے، اور کوئی بزنس کی طرف کسی بچی یا بچے کا ایک ٹرینڈ ہے، رجحان ہے، وہ کرنا چاہتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں اس انڈسٹری میں یا کوئی بھی وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو کیسے ان کو حکومت سہولت دے سکتی ہے یا سسٹم ان کو گنجائش دے سکتا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا مشکل سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو بحیثیت صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس ان کو کیا آپ نصیحت کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور میں فیکلٹی ممبرس سے اور اسٹوڈنٹ سے بھی ملتا ہوں. تو جو پریکٹسز چل رہی ہیں اس میں ہم بچوں کو ریسرچ کرواتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں. ٹھیک ہے سر. وہ ریسرچ ان کا GPA تو بہتر کر سکتی ہیں، قوم کی تقدیر نہیں بنا سکتی. GPA بہتر کر کے وہ باہر تو مطلب جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں. باہر دیکھیں، باہر تو جائے گا تو ان کی ایکویلنسی، ان کے ٹیسٹ وہ پاس کر کے ہی کچھ جاب ملے گا نا اسے. ایگزیکٹلی. ہاں. بات یہ ہے دیکھیں ہمارے پاکستان کو کیا ملے گا ان کے ٹیلنٹ ہمارے سے؟ ہمارا جو سلیبس ہے، ہمارے جو یونیورسٹی کے بچے ہیں، دیکھیں 2 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس میں بچے پڑھتے ہوئے فخر سے اپنا نام بتاتے ہیں. جی جی بالکل. ایک نسٹ اور ایک لمس، نام لے لیتا ہوں میں. ٹھیک. باقی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا بچہ آپ کو فخر سے یہ نہیں بتائے گا کہ میں فلاں یونیورسٹی میں. ہاں نہیں، بچے نہیں بتاتے. بات یہ دیکھیں، پچھلے دنوں میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو میں نے ان سے وائس چانسلر سے پوچھا کہ آپ 5 سال کی ڈگری کرواتے ہیں آپ تو آپ 4 سال میں پڑھا لیں نا یہ بکس اپنی ساری. کر سکتے ہیں؟ کہتے کر سکتے ہیں. میں نے کہا 1 سال بچہ ہمیں دے دیں کارپوریٹ سیکٹر میں. ایگزیکٹلی. ہم اس سے بتائیں گے کہ پریکٹیکل لائف میں چیلنجز ہیں کیا. سیکھنا اس نے وہیں سے ہے. دیکھیں ہمارے پاس اپلائیڈ بزنس کا نالج ہے. جی بالکل. ان کے پاس بکش نالج ہے. وہ جب پریکٹیکل لائف میں بچہ آتا ہے تو بیچارہ اس کو انٹرویوز 10 یونیورسٹیوں کے بچوں کو انٹرویو کریں تو الٹیمیٹلی سٹارٹ ہم 25-30 ہزار سے ہی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر بچیوں کے لیے بھی دیکھیں یونیورسٹی کبھی نہیں بتاتی یا سکھاتی ان کو کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو کیا چیلنجز پیش آئیں گے. وہ ان کو پڑھا ضرور دیتے ہیں لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے ایکسپیرینس کرنا وہ نہیں کروا رہی یونیورسٹیز. تو جو بچیاں یا بچے کرنا چاہتے ہیں تو کیا چیمبر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ آف کورس ہم دیکھیں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ MOUs سائن کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں آپ انٹرنشپ ہمارے پاس ہمارے تھرو انڈسٹری میں کریں، مختلف جگہوں پہ ہم کرواتے ہیں. ہماری قوم کا، ہمارے لوگوں کا ہم سوچ دیکھیں، امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کسی بھی کنٹری میں 90% جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا اس کی اکانومی میں وہ SMEs کرتی ہے. جی بالکل. اسمال اینڈ میڈیم ہاں جی انٹرپرائز. بالکل.
اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 3 کلاسیں ہیں. ایک ایلیٹ ٹاپ کلاس ہے, پھر میڈیوکرز ہیں, اور پھر نیچے بہت اسمال اور کاٹیج انڈسٹری اور وہ سب آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی مالی حیثیت میں بھی کیٹیگرائز کریں تو جو مڈل کلاس ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے کسی کنٹری میں بھی. وہ دونوں کلاسز سے بڑی ہے. بڑی ہے. جی. پاکستان میں مڈل کلاس اتنی شرنک ہو گئی ہے اور دن بدن شرنک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مڈل کلاس سے لوور کلاس میں جا رہے ہیں لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. اوپر بڑھ نہیں رہے لوگ. جی جی. مطلب یہ کہ آپ کے ملک میں جو معاشی استحکام ہے وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوا کہ لوگ معاشی طور پر اوپر کی کلاس میں جا سکیں. رادر وہ مڈل کلاس سے بھی لوئر کلاس میں شفٹ ہو رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ابھی اس بجٹ سے جو تاجر طبقہ ہے اس کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاور لومز ہیں یا جو ابھی آپ نے کہا اسمال مڈل انٹرپرائز, اس کے لیے یا پھر وہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے یا پھر خواتین جو گھروں میں بزنس کر رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں مختلف صوبوں میں جو خواتین کر رہی ہیں, ان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انکریجنگ کوئی اسٹیپ ہے اس بجٹ میں؟ کوئی خاص نہیں ہے. کوئی خاص نہیں ہے. خاص نہیں. تو سر کیوں خاص نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ہم اکیڈیمیا میں صرف جاب کریشن کے لیے بچے کو تیار کرتے ہیں. جی جی. کہ وہ کہیں اسے جاب مل جائے, اس کے ہاتھ میں جو پیپر ہو, اس کا جی پی اے اچھا آ جائے, اور پریکٹیکلی وہ اس قابل نہیں ہوتا. وہ آتا ہے بڑا اوور ایمبیشس ہوتا ہے, اور پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے اس کو دھکے لگتے ہیں, اس کو سمجھ آتی ہے کہ تو میں کچھ اور پڑھ کے آیا ہوں اور یہاں پہ کچھ اور ہے. ہماری خواتین دیکھیں یہ ہوتی ہے کاٹیج انڈسٹری. بالکل. کاٹیج انڈسٹری میں یہ اتنا بڑا رول ہوتا ہے. آپ 60s میں دیکھیں تو 60s میں گجرانوالا میں, ڈسکا میں, ان ایریاز میں, کراچی میں, فیصل آباد میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کسی مشین کا کوئی پارٹ بن رہا ہوتا تھا. وزیر آباد میں, سیالکوٹ میں. ٹھیک ہے. اب آ جاتی ہے آگے پاکستان میں گاڑیاں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گاڑیاں, جیپس بنتی تھی پاکستان میں, بیڈ فورڈ ٹرک بنتے تھے پاکستان میں. اچھا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر بعد میں ایسی کوئی پالیسیز بنی ہیں کہ جب جیپنیز گاڑیاں آئیں پاکستان میں, سوزوکی, تو ان کا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ 5 سال میں ایک ڈیلیشن پروگرام دیا گیا تھا کہ 5 سال بعد, ابھی فی الحال آپ اسمبلی لائن لگائیں, امپورٹ کریں, اسمبل کریں اور ہمیں گاڑیاں دیں. لیکن 5 سال میں آپ نے اس کا ایک پرزہ یہاں بنانا ہے. 60% انہوں نے کہا تھا, 60% اب یہاں بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ انہوں نے 5 سال تو انجوائے کیا. 5 سال کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے بیوروکریسی میں ایسے ٹیرف آ گئے کہ آپ کی لوکل بنائی ہوئی چیز آپ کو کاسٹ مہنگی پڑتی تھی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چائنا سے منگا لو. اچھا. تو پھر پارٹس چائنا سے آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور چائنا میں آپ کو پتہ ہے ان کی اسپیشلٹی ہے ماس پروڈکشن. بالکل, بہت زیادہ. وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا یہ پارٹ بنانا ہے, آپ کو کس پرائس رینج کا چاہیے, تو وہ آپ کو اس طرح کے پارٹس بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کوئی ایسا ایشو نہیں کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا انفراسٹرکچر بیکاز آف پور پالیسیز تباہ ہو چکا ہے, لوگ امپورٹ پہ چلے گئے ہیں. سر یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں معاشی استحکام یا جس کو اکنامک امپاورمنٹ کہتے ہیں وہ نہیں ہونے دے رہے, اور یہ کب سے سلسلہ چل رہا ہے؟ اور کیا ہمارے لوگ اس قابل نہیں تھے کہ وہ چائنا کی طرح, جاپان کی طرح, یا جیسے جرمنی نے دیکھیں کہ وہ رائزنگ فرام دی ایشز وہ کیا ہے, تو کیا ہمارے لوگوں میں وہ ٹیلنٹ نہیں تھا کہ وہ بھی پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے اور پوری دنیا میں ان کا بھی نام ہوتا؟ جبکہ فیفا ورلڈ کپ کو لے لیں, وہ پاکستان کے بنائے ہوئے, سیالکوٹ کے بنائے ہوئے فٹ بال سے کھیلا جاتا ہے. اسی طرح اور بھی ہمارا اسپورٹس کے بہت سارے ایسے ہیں. میوزک انسٹرومنٹس ہیں, اوکارینا ناظرین کے لیے ایک نیا نام ہوگا, یہ ہالینڈ کا یا آئرلینڈ
इंस्ट्रूमेंट का। ये नेशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। और आपको जान के हैरानगी होगी कि जब मैंने ये सर्च किया कि ये बनता कहाँ पे है पूरी दुनिया में, तो ये एक ज़माने में सियालकोट में बन रहा था। इट्स लाइक अ फ्लूट हैविंग 9 और 6 होल्स इन इट, और ये एक बड़ी खूबसूरत सी शेल की तरह का ये फ्लूट है। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि क्या वजह है कि ये इंडस्ट्री ने काम करना बंद कर दिया। मतलब वो लोग, हॉलैंड के लोग पाकिस्तान से ये सियालकोट से मंगवा रहे थे। तो क्या हमारे लोगों में ये टैलेंट नहीं है? ये मौके जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्यों नहीं है? देखें, एज अ बिज़नेस स्टूडेंट जब भी हम कोई चीज़ किसी की फिजिबिलिटी बनाते हैं तो हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। हमारी स्ट्रेंथ्स हैं क्या? हाँ जी। हमारी स्ट्रेंथ्स और हमारी वीकनेसेस को एनालाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट होती है। वो वैसी पॉलिसी बनाती है कि वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें। नेशन तो तब बनती है ना। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ देखिए, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल बनते हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्स वेयर बनते हैं, जी। ठीक है। आपको हैरानगी होगी कि सियालकोट में ही हमारे पास दुनिया के बेहतरीन सर्जिकल इक्विपमेंट बनते हैं, जी। ठीक है। अच्छा, हम दुनिया में अपना नाम, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं कर सके। हम जेनेरिक नेम से एक्सपोर्ट करते हैं। मसलन हर चीज़ का एक ब्रांड हाँ नेम जी। होता है हाँ, ना। बिल्कुल हम बिल्कुल। मेडिसिन बनाते हैं तो पाकिस्तान की मोर देन 100 कंपनीज पैरास्टामोल बनाती हैं, बिल्कुल। लेकिन पैरास्टामोल के नाम से कम ब्रांड है। कोई पैनाडॉल है, कोई हाँ, गोयल किसी ने से ही क्या है। नाम रखा है, किसी ने क्या नाम रखा है, ठीक है, ब्रांड नेम। हमारा जो फुटबॉल है वो फुटबॉल के नाम से जाता है। हमारा जो सर्जिकल इक्विपमेंट है वो सर्जिकल इक्विपमेंट जो भी उस नाम से जाता है। ब्रांड तो बनता है जहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपना Exactly. ब्रांड बनाते अपना हैं नाम दे और के। उसको एस्टेब्लिश करते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान में ये एक मेरे जहन से निकल गया है, एक पार्ट बनता है किसी मशीन का, उस पार्ट के ऊपर पाकिस्तान का प्रॉफिट जो है ना वो तकरीबन 62 रुपये रख के वो जर्मनी को देते हैं। मैं भूल गया हूँ इस वक्त उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम। उसके ऊपर प्रॉफिट है 62 रुपये का। जर्मनी में उसमें फर्दर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं और उसमें $65 का प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। वैल्यू एडिशन कौम को सिखानी चाहिए। ये सीखता है माहौल से, ये सीखता है हमारी जो गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं। मान लिया बजट ये नहीं बनाते, बजट कहीं और लेकिन बनता सर है। तरजीहात भी तो कोई चीज़ है ना, आप उनको बता तो सकते हैं। गालिब बनाने है। वालों को आप गाइड तो कर सकते हैं कि यार किसान के लिए थोड़ा सा छूट कर दो, औरतों के लिए कुछ कर दो, न्यू स्टार्टअप जो करने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए कोई छूट, कोई रियायत कर दो, या फिर जो आपके इस्टेब्लिश्ड बिजनेस चल रहे हैं उन बिजनेसमैनों के लिए कुछ रिलीफ दे दो। मतलब ये ऐसी पॉलिसीज़ की तरफ क्यों ध्यान नहीं जाता? फिर आप कहते हैं कि आप SIFC बना देते हैं कि चलो जी बाहर से भी आप इन्वेस्टमेंट लाओ, तो ये करो तो वो करो। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? देखें, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ फुकदान इसी चीज़ का है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। डंग टपाऊ वाली पॉलिसी है। डंग टपाओ वाली पॉलिसी। मैंने एक शख्सियत से मुलाकात की जिनका काम था ये पॉलिसी ड्राफ्ट करना टैक्स की। तो मैंने उनसे साइड पे होके पूछा, आप हमें 10 साल की पॉलिसी क्यों नहीं देते? कहते हैं भाई हमसे मांगी 1 साल की जाती है और हमें कहा जाता है कि आपने ये टैक्स रेवेन्यू जो है ना ये आप हमें रिक्वायर्ड है और ये आपने इकट्ठा करना है। तो ऐसी पॉलिसी दें जो इस साल हमारा इकट्ठा हो जाए। मतलब हुकूमत जब बजट बनाती है तो उसके जहन में अवाम को रिलीफ देना नहीं होता, टैक्सेस इकट्ठे करना उनकी प्रायोरिटी बाय होती है। फोर्स, बाय फोर्स। बाय फोर्स। हाँ। और एक होता है और तरगीब इंसेंटिव देना। कोई नहीं है। देखें, हाँ, हम इंसेंटिव इतना टैक्स दे रहे हैं, सैलरीड क्लास जो है सर,
وہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، پھر آپ لوگ آ جاتے ہیں بزنس مین جو ٹیکسز وغیرہ دے رہے ہیں، اور آپ سے بھی بڑے جو بزنس مین ہیں ان کی تو مرضی دے نہ دیں، ان کو تو وہ چھوٹ مل رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، ایگزمپٹیڈ ہیں. بہت سارے ایسے ہیں، شفا ہاسپٹل جو ہے کتنا کما رہا ہے سر، اتنا کما رہے ہیں اس طرح کے ادارے جن کو ابھی جب آپ نے وہ دیکھا ہوگا بجٹ کا، تو اس میں چند ادارے ہیں جن کو کہا گیا کہ جی آپ کو ایگزمپٹیڈ قرار دیا گیا ہے. اس میں چند ادارے ایسے ہیں جہاں پہ عوام سے ہر روز کروڑوں روپے لیے جا رہے ہیں علاج کے نام پہ. تو مجھے بتائیں ان کو تو پھر مفت علاج کرنا چاہیے تھا. جیسے 37AA کی ڈیفینیشن انہوں نے فراڈ کی ڈیفینیشن اپنے مرضی کے مطابق کی ہے، اسی طریقے سے ان کمپنیوں کا جو سٹیٹس ہے کہ یہ NGOs ہیں، ہاں جی ان کو ہم ایگزمپشن دیں گے، وہ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. اور سیلریڈ کلاس کی ٹیکس کنٹریبیوشن اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ بائی فورس ہوتی ہے، وہ تو خود ہی کٹنگ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تو بائی فورس ہوتی ہے. ہمارے پاس تو ٹیکس کٹنے کے بعد پیسے آتے ہیں. اس کے بعد جب ہم وہ جو ہم پیسہ ملتا ہے تھوڑا سا جو بچا ہوا ملتا ہے، میں یہی کہتی ہوں، وہ پھر جب ہم بازار میں کچھ لینے جاتے ہیں، اگر آپ نے کھانا خریدنا، کھانے کی اشیاء خریدنی، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہم دے رہے ہیں. ہم اس کے بعد اگر نہانے کے لیے صابن لے کے آ رہے ہیں، سرف لا رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ لا رہے ہیں، وہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. پانی کی بوتل لے رہے ہیں، یہ دودھ لے رہے ہیں، چائے لے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو سیلریڈ کلاس ہو، بزنس کلاس ہو، کوئی بھی کلاس ہو، تو وہ والا ٹیکس بھی بائی فورس ہم سے لیا جاتا ہے، اور یہ والا ٹیکس جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور کچھ ہڈن ٹیکسز ہوتے ہیں، GST ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ بھی بائی فورس ہم سے لیے جا رہے ہیں. تو کیا اس قوم کو غلام بنانے کے لیے یہ والی پالیسیز بنائی گئی ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں؟ میرا خیال ہے ہم ہسٹری کے ریفرنس دیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمارے یہاں نیشنلزم کی ضرورت ہے. ہماری جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس ملک کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں CSS ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. کوئی سول سپیریئر سروسز کا کنسیپٹ پوری دنیا میں نہیں ہے. آپ اوپن اناؤنس کریں، آپ بھی انٹرویو دیں، میں بھی دوں، یہ بھی دیں، جو سلیکٹ ہو جائے میرٹ کے اوپر اس کو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ٹارگیٹس دے دیں، بالکل ٹھیک. اور 3 سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، اکارڈنگ ٹو دا پرفارمنس اس کا کانٹیکٹ کرتے اور ریویو کرتے جائیں، جو آپ کو رزلٹ دیتا ہے. یہاں پہ تو کئی سالوں سے اربوں روپے کا لاس کرنے والے اداروں میں جو کام کرتے ہیں لوگ ریلوے میں، ان کے 36 ایکڑ میں گھر ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیں پوسٹ، ہمارا TCS کوریئر سروس ہے، اس کا انفراسٹرکچر اور پاکستان پوسٹ کا انفراسٹرکچر زمین آسمان کا فرق ہے. پروڈکٹیوٹی کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہمارے ریلوے کو دیکھیں، ریلوے میں کراچی سے یہاں تک اسلام آباد تک ٹرکوں میں ہم سامان لاتے ہیں، کنٹینرز. ہمارے پاس اسلام آباد چیمبر میں ایسی سی کمپنیز ہیں جن کے 400 کنٹینر آتے ہیں ہر مہینے، اور روڈ پہ نہ کچھ سیکورٹی ہے، ہاں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل، کوئی اور سہولت بھی نہیں ہے. راستے میں جگہ جگہ وہ بھتے دیتے آتے ہیں. وہ کاسٹ بزنس مین پہ ہی پڑتی ہے نا، اس کمپنی پہ تو، ڈرائیور پہ تو نہیں پڑتی. جی تو آپ کیوں نہیں اپنی ٹرینوں کو اپ گریڈ کرتے؟ تو میں نے پوچھا ریلوے منسٹر صاحب سے کہ جی آپ یہ اتنے کنٹینرز آپ ایک ٹرین میں لا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہماری جو انفراسٹرکچر ہے، ہمارے جو پل بنے ہوئے ہیں، وہ اتنا لوڈ اٹھا نہیں سکتے. مطلب یہ 76 ایئر سے ہم جو انگریز نے بنایا ہوا ہے، انہی پلوں کے اوپر ہم ماڈرن ٹرینیں نہیں چلا سکتے. وہ پھر کرتے کیا ہیں کہ وہ لاہور آ کے لاہور سے 2 ٹرینوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر علیحدہ علیحدہ وہ لے کے آتے ہیں. تو دیکھیں ہر محکمے کی جو ہے وہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں CSS کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ہمارے اکیڈیمیا میں جو، اور اسکولوں میں اور کالجوں میں
15 to 20% اور 30% پاس ہونے والے بچے جو اسکول ہیں ان کو بند کریں, ٹھیک ہے. ان اساتذہ پہ فائن کریں, ان کے لائسنس ختم کریں. جب تک اکاؤنٹیبلٹی ایسے نہیں ہوگی, آپ کے اسکول کالج ویسے ہی ہیں جیسے وہ آپ کے ریسورسز کھا رہے ہیں. سندھ میں ایسے اسکول ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, گھوسٹ اسکولس بہت ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں. تو دیکھیں سندھ میں شاید کچھ زیادہ ہے, لیکن بات یہ دیکھیں, آپ نے قوم کو بنانا ہے, رسپیکٹیبل بنانا ہے, اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے نوجوان بیگنگ کریں باہر جا کے. آپ چاہتے ہیں ان کو رسپیکٹیبل بنانے کے لیے, اپنے گرین پاسپورٹ کو رسپیکٹیبل بنانے کے لیے, کیونکہ آپ اگر امریکن نیشنل بھی ہیں اور آپ اپنا گرین پاسپورٹ لے کے جائیں گے تو آپ کو وہ پوچھیں گے. جی. اب پچھلے دنوں میں کینیڈا گیا, میرا 10 سال کا ویزا لگا ہوا ہے, اور لائن گزرتی جا رہی ہے, اور جو میرا گرین پاسپورٹ دیکھا اور مجھے انہوں نے کہا تھوڑا سا اس کاؤنٹر پہ آپ چلے جائیں, چلیں 2 منٹ 3 منٹ کی جو بھی پوچھ گچھ تھی انہوں نے کی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وی آر ناٹ ریسپیکٹیبل. ہماری نیشنل امیج نہیں ہے ٹھیک, اور نیشنل امیج عام پاکستانی کی وجہ سے نہیں, جو اس ملک کو رن کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری اکیڈیمیا کی وجہ سے, ہمارے دینی مدارس کی وجہ سے. نہ ہمارے روڈ کے اوپر کلچر دیکھیں تو نہ دینی مدارس کا کوئی رول نظر آتا ہے, نہ ہمارے اسکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹیوں کا رول نظر آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ایک موب کی طرح چل رہے ہیں. ہم موب بن چکے ہیں, ہم قوم تھے شاید, ہمارے بھی شاید پیدا ہونے سے پہلے وہ قوم والا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب وہ قوم نہیں ہے, وہ قوم وہ تھی جس نے پاکستان بنا لیا تھا قائد اعظم کی قیادت میں, اور قائد اعظم کے فوراً بعد یہ قوم جو ہے یہ موب بننا شروع ہوئی ہے. بالکل سر, کسان کی حالت بہت بری ہے, بہت بری ہے کسان کی حالت. نہ ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, نہ ان کو کوئی ٹیکس میں چھوٹ ہے, نہ ان کو جو کھادیں ہیں وہ ان کی ہر روز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اور پھر اوپر سے ان سے خرید بھی کوئی نہیں رہا. تو کسان کے لیے تو یہ جو بجٹ آیا ہے, یا اس سے پہلے کا بجٹ تھا, وہ تو ایک خودکشی کا پروانہ تھا. تو ابھی ہم تو بات کر رہے تھے انڈسٹریز کی, ایس ایم ای کی بات کر رہے تھے, کاٹیج انڈسٹریز کی, پاکستان کی گمشدہ انڈسٹریز جو اب نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کر رہی, ہم ان کی بھی بات کر رہے تھے. تو اب چونکہ پاکستان میں زراعت کا ٹرینڈ بھی آہستہ آہستہ دم توڑتا ہے. ہماری کرنسی کے اوپر جتنی وہ فصلوں کی تصویر بنی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری زوال پذیر ہے. سر حل کیا ہے؟ جاپان میں شروع میں جب گیا تو جب جاپنیز زبان سیکھ رہا تھا, جو پہلا لیسن ہم نے پڑھا وہاں پہ کہ کیبج کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں. جی جی بالکل, وہ کمچی وغیرہ وہ ہر چیز بناتے ہیں, ہر چیز ریسٹورنٹ میں. بالکل, کیبج, پین کیک, سب کچھ. کیبج کی جب پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, ضرورت سے زیادہ, جی جی, تو اس کو بلڈوز کر دیتے ہیں, گورنمنٹ بلڈوز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ریٹ گرنے نہیں دیتی. اچھا, یس, کسان کو سپورٹ کرتی ہے. زبردست. دیکھیں, جب آپ کوئی بھی بزنس کرنے والا ہو, چاہے زراعت ہو, چاہے مینوفیکچرنگ ہو, چاہے سروس انڈسٹری ہو, اس کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا, ایکنالج کرنے والا, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا, تو وہی حال ہوگا جو ہماری کاٹیج انڈسٹری کا ہوا ہے. گریجولی ہم امپورٹ پہ چلے گئے. امپورٹ بیس اکانومی اور ایکسپورٹ بیس اکانومی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایکسپورٹ بیس اکانومی کا کنسیپٹ ہمارے حکمرانوں کے ذہنوں میں دھندلا ہو گیا ہے. ہم کس پہ شادیانے بجاتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانی نے $38 بلین بھیجا جی, ماشاء اللہ آیا تھا. چلیں مان لیتے ہیں نا, $32 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہے, اور $38 بلین اگر اوورسیز پاکستانیوں نے آپ کو بھیج دیا, تو آپ کے لیے لاٹویا ایک کنٹری ہے, ہاں جی بالکل, یورپ کا, جی جی, 2.2 ملین کی آبادی ہے, چھوٹا سا کنٹری ہے. جی, اس کی ایکسپورٹ پتہ کتنی ہے؟ $32 بلین. واو, 22 لاکھ ہے. زبردست. ہائی ٹیک انڈسٹری ہے, اور بایولوجیکل پروڈکٹس بناتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے.
देखें, जर्मनी में भी देखें, जापान में भी देखें, पूरी दुनिया में औरतें काम कर रही हैं। और आपने लैटविया की एग्जांपल भी दी कि बहुत छोटी सी आबादी है, लेकिन उसका अभी आप बता रहे थे कि उनकी जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे प्रोग्रेसिव लेवल पे खड़ी है, क्योंकि वहाँ पे औरतों की तादाद ज़्यादा है। औरतें तो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। पाकिस्तान में औरतों के लिए काम करने के मौके वैसे ही कम है, लेकिन बिजनेस में और कम है। और इंडस्ट्रीज़ में भी मैं देख रही हूँ कि शायद चंद की ख़वातीन हैं, वो भी सिर्फ अपनी फैमिली बिजनेस की वजह से इस बिज़नेस में है। अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि अरूज रज़ा सियामी एक बुटीक शुरू करे, एक सैलून, एक कैफ़े, एंड इट्स माई ड्रीम टू स्टार्ट अ कैफ़े विद द गिफ्ट शॉप, बट आई कांट मेक इट ट्रू। ये मेरा ड्रीम, शायद ड्रीम ही रहेगा कि पाकिस्तान में अगर मैं कोई कंपनी रजिस्टर करवाती हूँ तो मुझे उस पर कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई कंसेशनल पैकेज नहीं होगा कि चले एक स्टार्टअप है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि बजट बनाते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि पाकिस्तान की मईशत को हम थोड़ा सा मुस्तहकम करें, और इससे बच्चों में, जो नए बच्चे आ रहे हैं स्टार्टअप करते हैं, या वो औरतें जो काम करना चाहती हैं, वो ख़वातीन जिनके पास बड़ा टैलेंट है, पैशन भी है और थोड़ा बहुत पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, या फिर बैंक उनको किस तरह से आसान कर्ज़े दे सकते हैं। बैंक भी तो गला ही घूंटते हैं, कर्ज़ा कहाँ देते हैं। मुझे बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, बंद कर दिया प्रोजेक्ट। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारी पॉलिसीज़ में, हमारे टैक्स रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए कि हम इन नए ख्वाब देखने वाले बच्चों को हम तरक्की का कोई मौका दें कि अपनी ज़िंदगी वो खुशहाल कर रहे हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। देखिए जी, पॉलिसी कोई भी है, आज अगर वो दयानतदारी के साथ बना के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका इम्पेक्ट 10-20 साल बाद आता है ट्रू सेंस में। मसलन आप 5 साल की जो इनिशियल एजुकेशन है, बच्चे को तोता ना बनाएं, ठीक है, उसको इंसान का बच्चा बनाएं, उसको एथिक्स सिखाएं, उसको एक ईमानदारी माशरे सिखाएं। का, इसे अपने माशरे का एक इम्पॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल रुकन उसके दिल में डालें। रिस्पेक्ट होती क्या है, उसके सामने उसको इतना रिस्पेक्टेबल बना दें कि वो जब 5 साल के बाद एजुकेशन ले उसको समझ आए। हम तो 5 साल की उम्र में हाफिज़ बना देते हैं बच्चे को। बिल्कुल ठीक है। हम तो अपने तोते की तरह, कोई बंदा हमें सबक सुना देता है, कुरान सुना देता है, हदीसें सुना देता है, या तो हम कहते हैं ये माशाल्लाह बहुत काबिल बच्चा है। बिल्कुल। इस तरह के अगर आपने कौम को बनाना है कि वो रट्टा लगा के आपको फर सुना दें, हाँ, बेहतर जीपीए ले लें। हाँ, उसमें आप फिर अच्छे एक कौम नहीं बना सकते, अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते, एक अच्छा बाप नहीं बना सकते, या एक अच्छी माँ नहीं बना सकते। देखें, जिस माँ को इज़्ज़त मिलती है ना, वो इज़्ज़त देती है। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में मर्द को औरत की इज़्ज़त करना सिखाया ही नहीं जाता। मर्द, हमारे ज़हनों में कुछ और है कि मर्द कव्वाम है। भाई, कव्वाम इसलिए नहीं है कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, कव्वाम इसलिए है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सख्त है। ठीक है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कव्वाम है। तो मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ दीनी मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ दुनियावी मिसकंसेप्शन, कुछ कल्चरल मिसकंसेप्शंस हैं। हमारी डायरेक्शन एक नहीं है जी। अभी पिछले दिनों डीसी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ हमारे लोगों को उठाना शुरू किया कि उनके यहाँ पानी खड़ा था, उसमें लार्वा निकल आया डेंगू का। वैसे कल मैं एक सरकारी ऑफिस में गया तो वहाँ जगह जगह वो पानी खड़ा था, लेकिन ये लार्वा जो निकलता है वो अब अमूमन गरीब आदमी के, हाँ, या उधर से ही बिजनेसमैन बरामद होता है। उसके वहाँ पे होता है, क्योंकि उसको उठाते हैं ले जाते हैं। तो मैंने कहा जी, आपका लार्वा जो है, आप उस बंदे को अरेस्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखें, हम अपने पैसों से वो मेडिसिन बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहते हैं कि वो उसका स्प्रे करें, उसको पानी कहीं खड़ा ना होने दें। ये अवेयरनेस।
اویئرنیس کمپین کے لیے میں نے پوری ایک ڈیزائن کر کے کمپین دی ان کو. انہوں نے کہا نہیں آپ 500-600 بندوں کو ایک دفعہ بلا لیں, ہم ان کو ایک دفعہ لیکچر دے دیں گے, ہمارا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر, اور دیٹس اٹ. میں نے کہا سر کرونا میں آپ نے جو اویئرنیس کمپین پرنٹ میڈیا میں, ٹیلی فون کے اوپر, ہم نے خود ہر جگہ ہم نے ایک خود جگہ کی ہے. ہاں کرونا, تو کرونا پہ جو کنٹرول ہوا یا کرونا میں ہمارا جس طریقے سے معاملات زندگی چلتے رہے ہیں وہ اویئرنیس کی وجہ سے چلے ہیں. ہاں بالکل. تو دیکھیں قوموں کو بنانے کے لیے آپ کو ترغیب دینی چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے, ان کے اندر بے حسی پیدا نہیں کرنی چاہیے. ہمارے, میں نے جیسے عرض کی ہے, ہماری سوسائٹی میں جب مرد کو عورت کی عزت کرنا سکھایا نہیں جاتا تو پھر بزنس پلیس پہ, جاب کرنے والی جگہ پہ عورت کو رسپیکٹیبل کیسے بنائیں گے؟ اس کو ویجز مرد سے کم ملتے ہیں اور اس کو عزت تو بالکل نہیں دی جاتی. دیکھیں دکھلاوے کی عزت ملتی ہے, میم آپ یہاں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے بالکل. یا آپ نے, آپ کو کوئی خاتون جا رہی ہوگی, اس کو 100 گاڑی رکے گی اس کو لفٹ دینے کے لیے, میں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں بالکل. تو ہمیں یہ سروس نہیں چاہیے نا, ہمیں تو عزت چاہیے. عزت چاہیے, بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ ہمیں مہربانی نہیں چاہیے, کائنڈنیس آپ کی, ایمپتھی نہیں چاہیے, ہمیں ایک پروفیشنل رسپیکٹ جس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں عورتیں, ہمیں وہ جو ڈیزرونگ رسپیکٹ ہے اور جس کو کہتے ہیں ڈیو رسپیکٹ, وہ ہمیں چاہیے. بالکل ہم اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا مرد کام کرتے ہیں, اور حالانکہ ہمیں اس کے ویجز اس طرح نہیں ملتے یا ملتے بھی نہیں ہیں, لیکن ہم کام کر رہے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ ہماری کنٹریبیوشن اس میں رہے. اگر ہم نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا, عورت نظر نہیں آئے گی آپ کو. دیکھیں اب وہ زمانہ گیا کہ ایک مرد کمانے والا اور 8 کھانے والے. ہاں جی, اب وہ زمانہ گیا. اب تو ایکسپینسز ہی اتنے سارے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اب خواتین کے لیے ہمارے اپرچونیٹیز ہیں ایز اے فری لانس, وہ آئی ٹی انڈسٹری میں جاتی ہیں, کام کرتی ہیں. اس میں اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا 52% خواتین ہے. ابھی تو سر آئی ٹی انڈسٹری میں دیکھیں جو آن لائن بزنس کر رہے تھے بچیاں یا ارننگ کر رہے تھے تھرو آن لائن بزنس, اس کے اوپر ٹیکسز کتنے بڑھا دیے, اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا پہلے بزنس رجسٹرڈ ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ کام کرے گا. تو آپ بجائے آسانی دینے کے بجٹ میں آپ نے تو بڑی مشکل پیدا کر دی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے, اگر جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو کوئی سنوائی ہوگی, کوئی ہے امید آپ کو؟ انشاءاللہ ہم تو پروٹیسٹ کریں گے جی, اور انشاءاللہ فائٹ کرنا ہے ہم نے. دیکھیں لیکن امید کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے, مجھ سے اور باہر ہمارے آس پاس بزنس کرنے والے سے بہت بڑا ایک بزنس مین, ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ٹائکون, وہ ملک سے بھاگ کے دبئی میں بزنس کر رہے ہیں, اور اس کے جو ٹاورز ہیں, اس کی جو پراپرٹی ہے, یہ بلو ایریا میں پراپرٹی ہے, وہ کنفسکیٹ کر لی ہے گورنمنٹ. ابھی تو سنا تھا آکشن میں بھی جا رہے ہیں. آکشن میں بھی جا رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوکل انویسٹر کو آپ اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ وہ بھاگ جائے, لیکن باہر کے انویسٹر کو آپ بلا رہے ہیں. تو باہر کے انویسٹر کو, جو فارنر انویسٹر ہے, میں اس کی بات کرنا چاہوں گی, پاکستانی کی اوورسیز کی بات نہیں کر رہی میں, جو فارنر کو آپ یہاں پہ بلا رہے ہیں, اس کے لیے کیا آپ سہولتیں دے رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی تو بہت بڑی جنگ ہوگی. پچھلے دنوں تک چائنیز ڈیلیگیشن ہمارے پاس آتے ہیں, تو ان کی کمپلینٹ ہوتی تھی کہ ہمیں کہا جاتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں, کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. انہیں کہا جاتا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی کے بغیر آپ اگر ٹریول کریں گے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور سیکیورٹی تھریٹس ویسے ہی ہیں, چائنیز کو مار کے بگا دیا ہم نے. کیسے کریں گے؟ دیکھیں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک لوگوں کی سیکیورٹی نہیں ہوگی, جب تک ہم ایکسپورٹیبل پروڈیوس نہیں کریں گے, ہمارا ایکسپورٹ بل جو ہے وہ امپورٹ بل سے زیادہ نہیں ہوگا, تب تک ہم کیسے
کیا بیچیں؟ ہمارے بجٹ مجھے بتائیں، یہ خسارے کا بجٹ ہوتا کیا ہے؟ وہ غالب کا شعر ہے نا، قرض کی پیتے تھے اور کہتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. فاقہ مستی ایک دن. ناصر صاحب، آپ کے ساتھ بہت اچھی ہماری آج کی ڈسکشن رہی، لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیشن ناصر قریشی صاحب پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ بہت کم ہے، کیونکہ سوالات ہی آج ایسے تھے جو کہ بڑے بیسک تھے جو میں نے پوچھے ہیں، لیکن ابھی ہم ان سوالات کی طرف نہیں آئے کہ جس میں ایک بزنس مین کا ان پٹ کیا ہونا چاہیے بجٹ بناتے ہوئے، اور پالیسی میکنگ میں ایک بزنس مین کا کیا ان پٹ جو یا ایفرٹس یا پھر ان کی تجاویز پرپوزلز وہ شامل کیے جا سکیں. اس کے لیے ناصر صاحب آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ میں آئیں. تو ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی کہ بزنس کمیونٹی کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب پالیسی جن کے لیے بناتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے پالیسی بنائیں. آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، ہمیں عزت دیں. ہمیں یہ جو مراکز ہیں نا اسلام آباد کے، اس کے صدور ہیں، آپ ان کو لوپ میں لیں، ان کو ٹارگیٹ دیں، وہ ایک ایک بندے کو ڈھونڈ کے آپ کو ٹیکس لے کے دیں گے. بہت بہت بجا فرمایا آپ نے، اور اسی کے اوپر ہم اگلی پوڈ کاسٹ کریں گے کہ کرنا کیا چاہیے. حکومت کو بزنس مین طبقے کو کس طرح اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے بجٹ بناتے ہوئے اور پالیسیز بناتے ہوئے. اور آج کی جو ڈسکشن تھی بہت فروٹفل رہی، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. لیکن وہ جو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کی جو معاشی استحکام ہے اس میں کیا ریلیف ملے گا، اس کا گراف اوپر جائے گا نیچے جائے گا، ابھی اس کے اوپر کوئی بھی اندازہ لگانا قبل از وقت ہے. عروج رضا سیامی کو فریڈم گیٹ ڈائلاگ سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملیں گے آپ سے فریڈم گیٹ ڈائلاگ کے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.